وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما إلى آخر الآية. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک موقع پر اور اس مبارک دن میں یہاں پر مجتمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی. باتیں آپ نے تفصیل سے سن لی ہیں. عید الاضحیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ کے صحابہ نے آپ سے معلوم کیا ما هي الاضاحی یا رسول اللہ؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ابیکم ابراہیم. عید الاضحیٰ کا دن کون سا دن ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے امتحانات سے گزرنا پڑا. کتابوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کی تعداد بہت زیادہ ہے, تقریباً 30 کے لگ بھگ ہے. لیکن 4 امتحان بڑے امتحان ہیں. مختصر اشارہ کروں گا. 4 امتحانات بڑے امتحان ہیں. ان امتحانوں کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے, اور اس کے نتیجے میں آپ کو جو تحفہ دیا گیا وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا امتحان یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو حکم دیا گیا کہ اپنے باپ کو دعوت دیجیے, توحید کی دعوت دیجیے. اب جس کا باپ ایک عام باپ ہو وہ اپنے باپ کو سمجھا سکتا ہے, لیکن جس کا باپ بت بنانے والا ہو, بت ساز ہو, بت بنانے کے بعد بت گھر میں جا کر ان بتوں کو چھوڑتا ہو, ان کو فروخت کرتا ہو, اس کو بتوں سے چھٹکارا دلانا یہ بہت بڑی محنت کی بات ہے. آج ہمارے والدین ہم سے نہیں مانتے ہیں, وہ تو پیغمبر ہیں. دعوت دی, انکار کر دیا. قرآن میں مفصل آیتوں کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے, میں صرف ترجمے کے طور پر کہتا چلوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے والد نے کہہ دیا کہ اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے میں تم کو تمہارے اپنے گھر سے نکال دوں گا. بیٹا نافرمان ہو جائے, ہم بیٹے کو چند لمحوں کے لیے اپنے گھر سے نکال دیں تو والدین پر کیا گزرتی ہے اور بچے پر کیا گزرتی ہے اور ایک واقف ہے. لیکن آپ کو نکال دیا گیا, امتحان ختم نہیں ہوا. اب حکم دیا گیا کہ وقت کے حکمرانوں سے ٹکر لیجیے. نمرود سے آپ کو نبرد آزما ہونا ہے, نمرود کو دعوت دینی ہے. جاؤ وقت کے حکمرانوں کو دعوت دو. آپ کو حکم دے دیا گیا. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إلى آخر الآية. آپ کو حکم دیا گیا جب نمرود سے آپ نے ڈیبیٹ کی, آپ سے مقابلہ کیا, تو نمرود نے کہا کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ میرا رب زندوں کو پیدا حیات دیتا ہے اور جو زندہ ہے ان کو موت دیتا ہے, یہ طاقت تو میرے اندر بھی ہے. میں بھی زندوں کو مار سکتا ہوں اور مردوں کو میں زندہ کر سکتا ہوں, مرنے والوں کو. آپ نے فوراً حکم دیا. اور یہ نمرود اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ جو پوری دنیا پر اس وقت میں حکومت کرتا تھا. جو بادشاہوں میں سے ایک یہ بادشاہ یہ بھی ہے کہ جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا. آپ نے حکم دیا تو انہوں نے آپ اپنے ایک قیدی کو بلایا اور اس کو رہا کر دیا, جبکہ اس کو پھانسی کا آرڈر تھا. اور دوسرے کو بلایا جس کو
رہائی کا آرڈر ہونا تھا، اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا. کہا کہ یہ تو زندہ کرنا تو میرے اختیار میں بھی ہے، میں جس کو چاہتا ہوں بخش دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں سولی پہ چڑھا دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے. ذہن کے اندر فوراً آیا کہ میرا اللہ سورج مشرق سے نکالتا ہے اور شام کو مغرب میں ڈبو دیتا ہے. اگر آپ کے اندر بھی یہ طاقت ہے تو آپ مغرب سے سورج نکالیے اور مشرق سے ڈبوئیے. نمرود ناکام ہو گیا. فوراً حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے. اور روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر ڈالا گیا، کسی چیز کے ذریعے سے آپ کو ڈالا گیا. روایت کے اندر آتا ہے 7 یا 40 دن تک آپ اس آگ کے اندر رہے. اس درمیان میں اللہ کا حکم آتا ہے، جب آپ کو آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے فوراً فرشتے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم اس آگ کو ختم کر سکتے ہیں. آپ نے جواب دیا کہ اپنی مرضی سے آئے ہو یا اللہ کے حکم سے آئے ہو. آئے ہیں اللہ کی اجازت سے، اللہ کا حکم نہیں ہے. جواب دیا جس اللہ نے مجھے اس میں ڈالا ہے وہ اللہ بھی مجھے بچانے پر قدرت رکھتا ہے. آپ نے جواب دے دیا. اللہ کی طرف سے حکم آیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے محبوب کے لیے، میرے خلیل کے لیے. ٹھنڈی ہو جائے گی لیکن اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ سردی کی وجہ سے پریشان ہو جائے، سلامتی والی ہو جائے. اور جب آگ کے اندر تھے، تذکرۃ الانبیاء میں لکھا ہے کہ آپ کی والدہ پریشان ہو گئی کہ میرے لخت جگر کو آگ کے اندر ڈالا گیا. پھر ماں بے چین ہو گئی. کہا کہ میرے اللہ، میرے لخت جگر کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے. جب ماں کو پریشان دیکھا فوراً اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری والدہ کے لیے بھی اس آگ کو استثناء کر دیجئے تاکہ وہ مجھ سے ملاقات کر لے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اس آگ کے اندر گئی اور جا کر آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور واپس آئی. اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کے اندر بھی آپ کو کامیاب کیا. اور پھر حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنے لخت جگر کو، جس کو اتنی دعاؤں سے مانگا ہے، اس اپنے لخت جگر کو اور اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر بیابان جنگل کے اندر چھوڑ کر چلے آئیے. میلوں کا سفر کرنے کے بعد وہاں پہنچے ہیں. راستے میں جو تکلیفیں برداشت کی، جو مصائب برداشت کی، اور تھوڑا سا سامان ہے، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ہم ڈیرے وغیرہ لے کر جاتے ہیں تو مختصر سا سامان لے جاتے ہیں. آپ کے پاس بھی بہت مختصر سا سامان تھا. بیابان جنگل کے اندر جا کر چھوڑ کر واپس چلے آئے. جب چھوڑ کر واپس ہونے لگے تو زوجہ نے کہا کہ آپ ہمیں اس بیابان جنگل کے اندر چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں. ایک تو بڑھاپے کے اندر بچہ ملا ہے اور پھر زوجہ سے محبت ہے، آپ کو بولنے سے انکار کر دیا کہ آپ کو بات نہیں کرنی ہے. ایک مرتبہ پوچھا، دوسری مرتبہ پوچھا، پھر پیغمبر کی اہلیہ ہے، کہا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں اللہ کا حکم ہے. چلے گئے اور اس جگہ پر اللہ کے ایک پیغمبر ہے اور ایک پیغمبر کی زوجہ محترمہ ہے. جب ایام گزرتے ہیں، ان ایام کے اندر آپ کا جو توشہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. پریشان ہو جاتی ہے کہ بیٹے کو دودھ کیسے پلائیں. اب جب دودھ ختم ہو جاتا ہے چھاتی میں تو پریشان ہو جاتی ہیں. کبھی صفا میں دوڑتی ہیں، کبھی مروہ کی طرف دوڑتی ہیں. جو آج تک اللہ نے آپ کی جو سنت تھی اس سنت کو رہتی قیامت تک زندہ رکھ دیا. جب دوڑتی رہی تو واپس آ کر دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے سے زمزم نکل گیا، اور ایسا زمزم نکلا کہ قیامت تک تمام کے تمام حاجی پیئیں گے. اور اس جگہ کا جو پانی نکل رہا ہے نہ کبھی اس کی بدبو ختم ہوگی. جو اس کے اندر خوشبو ہے، جو پانی کے اندر چند دنوں کے بعد اس کے اندر بدبو آ جاتی ہے، وہ بدبو اس کے اندر نہیں آئے گی. اور اس پانی کو اللہ تعالیٰ نے شفا کا پانی بنا دیا. دنیا میں زمزم سے بڑھ کر کوئی پانی نہیں ہے، عظمت والا، برکت والا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، آپ نے سنا ابھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے۔ 8 ذی الحجہ کے نزدیک آپ آتے ہیں، پہلے بھی آتے تھے، اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ کو دیکھ کر چلے جاتے تھے، لیکن اب حکم ہوا کہ ٹھہر جائیے۔ آپ ٹھہرے، 8 ذی الحجہ کو آپ نے خواب دیکھا کہ مجھے حکم ہو رہا ہے کہ اللہ کے اس پیغمبر کو اللہ کی راہ میں قربان کیجئے۔ 8 ذی الحجہ کو جب دیکھا، صبح ہوئی، 100 اونٹ آپ نے ذبح کر دیے اللہ کی راہ میں۔ 9 ذی الحجہ ہوئی، پھر خواب دیکھا، پھر 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ لیکن جب 10 ذی الحجہ ہوئی، آپ نے پھر وہ خواب دیکھا۔ اب صبح اپنے لخت جگر سے کہتے ہیں کہ اے بیٹے، میں نے رات میں خواب دیکھا ہے، انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں رات خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے میرے اللہ، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس حکم کو پورا کیجئے۔ تفصیل سے آپ نے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو قربان کیا، قربان گاہ میں لے گئے۔ اب چھری چلا رہے، چھری نہیں چل رہی ہے، اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں۔ جب آپ نے کہا آپ ذبح کر رہے ہیں، فرشتے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور فرشتے جو تکبیر پڑھتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز جاتی ہے، اور تکبیر اس نظارے کو دیکھ کر کہتے ہیں فرشتے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سنتے ہیں، فوراً کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، پاک ہے وہ ذات، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کہ جس نے مجھے یہ حکم دیا، اور جو عبادت کے لائق ہے اسی کی ذات بڑی عظمت والی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سنی، فوراً کہا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، وہ ذات بڑی عظیم ہے اور تمام تعریفیں اسی کو زیبا دیتی ہیں۔ آج ہم تکبیر تشریقات پڑھتے ہیں، اور پڑھنی چاہیے، خوب پڑھنی چاہیے، چاہے وقت ہو نہ ہو، کسی بھی وقت ہمیں موقع ملا ہمیں پڑھنی چاہیے، اور جو واجب ہے وہ تو پڑھنی ہے، اس کے علاوہ بھی پڑھنی چاہیے۔ ہمیں یہ پیغام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کن پریشانیوں میں، کن حالات میں اللہ کے در کو نہیں چھوڑا، اللہ کو نہیں چھوڑا، چاہے مصائب کیسے آ جائیں، پریشانیاں کیسی آ جائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے پریشانی آتی ہے یا میں بھوکا ہوتا ہوں تو میں کوشش کروں اللہ مجھے ایک وقت میں دے، میں اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک وقت میں مجھے میسر نہ ہو، میں اللہ کے اس نہ دینے پر، اللہ کی طرف سے جو مجھے نہ دیا گیا میں اس پر صبر کروں۔ ہاں، قربانی دینا ہمارے لیے ضروری ہے، ہم دیں، اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں، لیکن قربانی کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے جذبات کو قربان کرنا ہے، اپنے اعمال کو قربان کرنا ہے۔ اگر میں بد اعمالوں کے اندر لگا ہوا ہوں، ان اعمالوں کی قربانی دینی ہے، برے اعمالوں کو چھوڑنا ہے، اچھے اعمال اپنے اندر لانے ہیں، بغض کی ہم نے قربانی دینی ہے، حسد کی ہم نے قربانی دینی ہے، اور جو اعمال اللہ نے میرے اوپر حکم فرض کیے ہیں، جن کا حکم دیا ہے، ان اعمال کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اپنے جذبات کو مٹانا ہے، جو غیر جذبات ہیں، جو غیر اختیاری جذبات ہیں، ان جذبات کو چھوڑ کر اللہ کے جو احکام ہیں ان پر اپنے آپ کو قربان کرنا ہے۔ قربانی کا پیغام، قربانی کا جذبہ بھی ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ جب بندہ کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار کر دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جس چیز کے لیے ہم جیسی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ایسے راستے ہمارے لیے ہموار کر دیں گے۔ جب ہم کوشش ہی نہیں کریں گے اپنے اعمال کو بڑھانے کی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی، اور ایک پیغام یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کے دربار میں جا کر آپ کے ربواڑے کے اندر جو بت تھے ان بتوں کو جب توڑ دیا تھا تو اس وقت کیا کہا قرآن نے؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، آپ کے جو ماننے والے تھے نمرود
پائے تکمیل تک پہنچتی ہے اور اعمال صالحہ کرتا رہتا ہے، لیکن جب اس نے جوانی میں اپنی جوانی کو لہو و لعب میں گزارا ہوگا، عیش و سرمستی میں گزارا ہوگا، دوسروں کی غیبتوں میں، دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں گزارا ہوگا، پھر بڑھاپے میں آ کر بھی وہ عادت اس کو مجبور کر دیتی ہے اور اپنی اس عادت پر مجبور ہونے کے بعد اپنے اعمال کو بجا لانے میں بہت ناکام ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کے لیے یہ عید الاضحیٰ کا موقع بہتر ہو، ہم اپنے اعمال کو بنائیں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔